بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی سلسلہ ذوالفقار کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، امیر کائنات بادشاہ کی اس تلوار ذوالفقار سے متعلق لوگوں میں جو بات مشہور تھی کثرت کے ساتھ، اور وہ خاص طور پر فضائل ذوالفقار ہی کے زمرے میں آتی ہے، وہ یہ تھی کہ لوگ یہ جانتے تھے کہ امیر کائنات بادشاہ کی ذوالفقار غائب جانتی ہے، غائب جانتی ہے، غائب جانتی ہے۔ ہر خاص و عام اس بات کو جانتا تھا۔ تاہم ایک روز سرکار مالک، جو کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم کے لشکر کے سالار اعظم تھے، ایک روز ید اللہ کے خط سے چلتی ذوالفقار کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، یا علی، آپ کی یہ ذوالفقار سر چھوڑ چھوڑ کر کیوں چلتی ہے؟ امیر کائنات مسکرا کر فرماتے ہیں، مالک، یہ سر چھوڑ چھوڑ کر نہیں چلتی بلکہ شجرے پڑھ پڑھ کر چلتی ہے، اور یہی چیز اس کی بین دلیل ہے کہ میری یہ ذوالفقار غائب جانتی ہے۔ تو سامعین گرامی، ایک دفعہ کسی سائل نے میرے امیر مولا سے ذوالفقار سے متعلق یہ سوال کیا کہ مولا، تلواروں کا عموماً ایک ہی منہ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی اچھی، عمدہ اور نفیس کیوں نہ ہوں، مگر آپ کی اس تلوار کے یہ دو منہ کیوں؟ اور پھر یہ ذوالفقار بھی کیوں؟ کیونکہ عربی میں تو تلوار کو سیف کہا جاتا ہے۔ تو مولا مسکرا کر فرماتے ہیں، سن سائل، میری یہ تلوار ذوالفقار اس لیے دو منہ رکھتی ہے کیونکہ ایک تو یہ کوئی عام تلوار نہیں، اس کا عام کام نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی تلوار ہے، حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی تلوار ہے، حق و باطل کے درمیان فاصلے لے کر آنے والی تلوار ہے، اس لیے یہ دو منہ رکھتی ہے۔ اور یہ ذوالفقار بھی اسی لیے ہے کیونکہ عربی میں ذو کے معنی ہوتے ہیں دو۔ اور رہی یہ بات کہ آیا عربی میں تو تلوار کو سیف کہتے ہیں، پھر یہ ذوالفقار کیوں؟ تو سنو، امین وحی جب اسے لے کر آئے تھے اور انہوں نے اس کی اور میری شان میں یہ جو بیت عظیم شاہ مرداں والا بولا تھا، تو اس کے اندر وہ اس سیف کو، تلوار کو ذوالفقار کہہ رہے ہیں۔ اور تم جانتے ہو سائل کہ امین وحی تو ہمیشہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اوپر سے انہیں بیچنے والا کہہ کر بیچتا ہے، لہٰذا سمجھ جاؤ کہ یہ ذوالفقار بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو سامعین گرامی، ایک دفعہ کسی لعنتی صفت نے اسی ذوالفقار کی موجودگی میں بادشاہ رسالت سے یہ کہا، یا رسول اللہ، یہ کوئی کمال امیر المؤمنین کا تو نہیں کہ جنگوں پر جنگیں فتح کیے جاتے ہیں، بلکہ کمال تو اس لوہے کا ہے جس کے استعمال کا شرف فقط انہیں نصیب ہوا۔ اگر یہی لوہا کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو پھر کم از کم تلوار چلانا تو ہر عرب جانتا ہی ہے، کیوں نہ پھر وہ بھی شجاعت کے جوہر دکھا سکے۔ جیسے ہی اس لانتی کا یہ کہنا تھا، بادشاہ رسالت نے سامنے پڑی ہوئی ذوالفقار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقدم، آگے بڑھو، اسے اٹھاؤ اور چلاؤ۔ یہ سن کر اس لانتی نے اپنے تمام جسم و بدن کا زور یکجا کیا اور دگایا، لیکن ذوالفقار کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ پایا۔ تب وہ اس چیز کا قائل ہوا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی علیہ السلام کے سوا کوئی مرد نہیں، اور اس تلوار ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ علی علیہ السلام ذوالفقار کو جانتے ہیں، ذوالفقار علی علیہ السلام کو جانتی ہے، ان دونوں کے بیچ کوئی تیسرا حائل نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین گرامی،
ایک روز میدان جنگ میں حملہ سے فارغ ہو کر میرے امیر کائنات اسی ذوالفقار کی نوکوں کو زیر زمین دبا کر اوپر ٹیک لگا کر کچھ استراحت فرما رہے تھے کہ پیچھے سے ایک دشمن تلوار لے کر پشت کی جانب سے حملہ کی نیت سے آیا اور دبے پاؤں آیا۔ جیسے ہی وہ میرے شہنشاہ کے قریب آیا، ہیبت امامت سے اس کی تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر پڑی۔ اب وہ میرے مولا سے التجا کرنے لگا کہ آپ اپنی تلوار میرے حوالے فرما دیجئے۔ جیسے ہی اس لانتی کا التجا کرنا تھا، لجپال امام نے زیر زمین دبائی ہوئی تلوار اکھاڑی اور لانتی کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی ذوالفقار کا اس لانتی کے ہاتھ میں آنا تھا، وہ حیران ہو کے مولا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے ابو الحسن، کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ میں تو یہ تلوار لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے قریب آیا، آپ کی ہیبت سے یہ تلوار میرے ہاتھوں سے زمین پر گر پڑی۔ پھر آپ سے تلوار کا طالب ہوا، آپ نے اپنی تلوار مجھے تھما دی، اگر میں حملہ کر دوں تو۔ یہاں پر جانشین پیغمبر فرماتے ہیں، دیکھ اے لعنتی، اس وقت تو میرا دشمن تھا، مجھ پر قاتلانہ حملے کی نیت سے آ رہا تھا، میرے قریب آ کر میرے رعب سے، میرے جلال سے تیری تلوار تیرے ہاتھ سے گر پڑی، کیونکہ میں عالمین کا امام ہوں۔ عالمین کے امام پر حملہ کرنا تو جیسوں کے بس کا روگ نہیں، کوئی آسان نہیں تھا، لیکن جب تو نے مجھ سے تلوار کے لیے التجا کی تو میں نے اپنی تلوار تمہارے حوالے اس لیے کی کہ اس وقت تو میرا دشمن تھا، لیکن اب تو میرا سائل ہے، اور امیر کائنات اپنے سائل کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ واہ لجپالی، اپنے سائل کو خالی ہاتھ نہیں بیچتا، اس لیے میں نے اپنی تلوار تیرے سپرد کر دی، لو جو چاہو کر لو۔ اب اس لانتی کا امیر کائنات کا یہ عمل دیکھنا تھا، اندر ہی اندر متاثر ہوا اور شہنشاہ ولایت سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو میں اب آپ کا عمل دیکھ رہا ہوں، کیا یہ آپ کا ذاتی عمل ہے یا آپ کا دین آپ کو ایسے سکھاتا ہے؟ ابو الحسن کی آواز آئی، یہی میرا دین ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ وہ لعنتی سن کر میرے مولا کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا، ابو الحسن، جلدی کریں، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں پر میری بیعت لیں، آج کے بعد میرا بھی یہی دین ہے جو آپ کا دین ہے۔